بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کی یہ دو آیتیں وہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو ایک اہم اور ضروری کام کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں یہ کہا کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، ایک ایسی تحریک ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اور دوسری آیت میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی خود کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم کو بلاتے ہیں سلامتی کی طرف۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک اہم اور بہت ہی ضروری کام کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا جائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ آج میں اور آج جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے اس زمانے کے حالات کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو امت کے ہر فرد پر یہ فریضہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ امت کے دوسرے افراد کو جہنم سے بچانے کی اور ان کو جنت تک لے جانے کی کوشش اور فکر کرے۔ دنیا میں آج کے جیسے حالات کبھی بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جیسے حالات میں اور آپ آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ فتنوں کے دروازے کھل چکے ہیں، قیامت کے آنے کی تمام علامتیں میرے اور تمہارے سامنے ہیں۔ سود عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، بدکاریاں عام ہو چکی ہے، کفر اور شرک عام ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں وہ مسلمان جو دین کے سمجھنے والے ہیں، اگر وہ باقی امت کی فکر نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس سرزمین پر آ جاوے، سرخ آندھیاں چلنے لگے، پھر پتھروں کی بارشیں ہو، زمین میں زلزلے آئے اور دنیا تباہ و برباد ہو جاوے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے وہ دوسرے مسلمان کی فکر کرے، دوسرے مسلمان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو دین کے راستے پر چل رہا ہوں، میں تو نمازوں کا پابند ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں دوسروں کی فکر کروں، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے طوفان آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون دیندار ہے اور کون بے دین ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ دیندار کا گھر ہے یا بے دین کا گھر ہے۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے، تمام مخلوقات کے اوپر وہ ہوتا ہے، اس میں پھر کسی کے ساتھ میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ابھی یہ موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے مخلوق کی فکر کریں کہ ہم ان کو کیسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں غیروں کو تو چھوڑو، بہت سارے مسلمان خود ایسے ہیں جن مسلمانوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں یہ اشکالات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ قرآن اور حدیث سے یہ کہاں سے ثابت ہے اللہ کے راستے میں 3 دن نکلنا، اللہ کے راستے میں 40 دن نکلنا، اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلنا، یہ کہاں سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ لیکن میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں، آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا صحابہ سے کہ میری بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک جا کر میری بات کو پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو وہ دوسروں تک جا کر پہنچاؤ۔ تو تاریخ اور سیرت کی کتابیں اس بات کی شاہد ہے کہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی محنت کو اور فکروں کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں سوچا ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، اور ہم کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا ہے۔ پھر ہمیں یہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ یہ سوچ سکتے تھے، اور صحابہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ہم اتنے مکرم شہر مکہ اور مدینے میں ہیں، اسے چھوڑ کر ہم باقی دنیا میں جا کر چل پھر کر کیوں محنت کریں؟ ضرورت ہی نہیں تھی صحابہ کو۔ یاد رکھو، اگر صحابہ اکرام اس زمانے میں ایسا سوچتے تو یہ اسلام جو آج ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں نظر آ رہا ہے، یہ اسلام جو ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور چین اور باقی ملکوں میں نظر آ رہا ہے، یہ اسلام جو حبشہ میں، افریقہ میں، یورپ میں اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، یہ اسلام صرف عرب کی حدود تک محدود ہو کر رہ جاتا تھا، باقی دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اسلام کب آیا اور کب ختم ہو گیا۔ لیکن صحابہ اکرام نے قربانی دی۔ ہمارے زمانے میں اعلان ہوتا ہے 3 دن کے لیے، 40 دن، 4 مہینے کے لیے، مگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ اکرام نے کوئی لمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنے گھر کو، اپنے جان مال کو نہیں چھوڑا، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بار جب دین کی محنت کے لیے نکل گئے، صحابہ واپس پلٹ کر نہیں آئے، پھر جن ملکوں میں صحابہ اکرام پہنچے وہاں پہ صحابہ اکرام نے اپنی قبریں بنا دی۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، مورخین نے لکھا ہے اس میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، کچھ نے لکھا ہے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام تھے، لیکن مکہ اور مدینے میں آپ کو صحابہ اکرام کی جو قبریں ملیں گی مشکل سے وہ 8 سے 10 ہزار ملیں گی۔ پھر یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کہاں چلے گئے؟ تو آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ملے گا صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ہندوستان میں ملیں گی۔ گجرات میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، کیرلا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، چائنا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، انڈونیشیا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، ملیشیا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، تھائی لینڈ میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، افریقہ حبشہ میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، الجزائر میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، یہاں تک کہ فرانس میں اور یورپ میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں۔ صحابہ پوری دنیا میں جب پھیلے وہ 3 دن، 40 دن اور 4 مہینے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکلے، اور جن علاقوں میں دین کی محنت کو لے کر نکلے وہ سارے کے سارے علاقے کو مسلمان بنایا اور وہیں پر انتقال کر کے وہیں پہ اپنی قبریں بنا دی۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو کیرلا میں انڈیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، کوڈنگلور نام کا شہر ہے، اس کے قریب میں چیرامن نام کا ایک دیہات ہے، ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد وہاں پر بنائی گئی ہے، جس کے اوپر سن 73 اور 72 ہجری کی تاریخ ڈالی ہوئی ہے، ایک دم صحابہ کے دور میں۔ حضرت مالک ابن دینار کی وہاں پر قبر بھی ہے۔ صحابہ اکرام سب سے پہلے ایمان کے راستے سے، دین کے راستے سے، دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہندوستان میں کیرلا کے اندر تشریف لائی، اور صحابہ نے دین کا میدان بنایا، اسی لیے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی
اگر کسی صوبے میں ہے تو وہ کہاں کی ہے؟ کیرلا کی ہے، سب سے زیادہ آبادی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دعوت کے محنت کی لائن سے کیرلا کے اندر داخل ہوئے، پورے علاقے کو مسلمان بنا دیا۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں گئے، آج ان ملکوں کی جو آبادی ہے، ملیشیا میں 60% مسلمان ہیں، انڈونیشیا میں 90% مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی آبادی جو مسلمانوں کی ہے، یہ کس کے محنتوں کا نتیجہ ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جہاں پر صحابہ اکرام پہنچے وہ پورے علاقے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین اور ایمان سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ تو وہ لوگ جو یہ پوچھتے ہیں کہ 3 دن نکلنا کہاں سے ثابت ہے اور 40 دن اور 4 مہینے کہاں سے نکلنا ثابت ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے جواب دو، یہ کہاں سے ثابت ہے جو صحابہ نے عمل کر کے پریکٹیکل میں دکھایا کہ ایک بار اپنے گھروں کو دین کی محنتوں کے لیے چھوڑ دیا، واپس اپنے گھروں پر نہیں آئے، جہاں گئے وہاں پر ہی اپنی قبریں بنا دی، جہاں گئے اس علاقے میں، یہاں تک کہ واقعہ ملتا ہے حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے افریقہ کو مسلمان بنا کر جب وہ افریقہ کے اس کنارے پر پہنچے تو سمندر آ گیا، ان کے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیر سمندر میں چلے گئے، ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، یہ سمندر اگر میرے راستے میں نہیں آتا تو جہاں تک یہ زمین تھی میں وہاں تک تیرے دین کی محنت کو لے کر پہنچتا۔ ہم جو نکلتے ہیں، جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم تو ایک دم لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ کلومیٹر کے اوپر نکلتے ہیں، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 500 کلومیٹر کے لیے۔ صحابہ تو ایسے نکل گئے، ان کو یہ تک پتہ نہیں چلا کہ دین کی محنت کو لے کر ہم جن ملکوں میں گئے ہیں وہاں سے ہمارا گھر کتنے دوری کے اوپر ہے۔ صرف اللہ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محنتیں کی۔ اور پھر ایک واقعہ ملتا ہے انہی حضرت عقبہ ابن نافع کا، جب افریقہ کے جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ یاد رکھو، جب انسان دین کی محنت کے لیے اپنے جان کو، مال کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی غیبی مدد بھی اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ ہاں، درندے، چرندے، پرندے بھی اس کے حکموں کی تابع داری کرتے ہیں۔ انسان تو کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ جانوروں کو بھی اس کے حکم کا تابع دار بنا دیتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ افریقہ کے جنگلوں کے درمیان میں ایک چھاؤنی بنائی جائے، اور وہ چھاؤنی کے لیے ان کو تھوڑے سے جگہ کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اعلان کیا کہ اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں، ہم یہاں پر اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ایک چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، تم تھوڑی سی زمین خالی کر کے ہم کو دے دو۔ تاریخ کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جنگل کے جو جنگلی جانور تھے، شیر اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے باہر جا رہا تھا، ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے باہر جا رہا تھا۔ سارے جنگلی جانوروں نے اتنا علاقہ خالی کر دیا اور حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اپنی چھاؤنی بنائی۔ تو دین کی محنت کا عمل چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آج کا زمانہ، آج جو ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اپنے ایمان اور دین کو بچانا تمہارے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایسا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، جیسے ہاتھ میں آگ پکڑنا مشکل ہے ویسے ہی اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا، لوگ سود کے پیسے کو حلال سمجھ کر کھائیں گے۔ زنا عام ہو جائے گا، ایک ایک مرد کے پیچھے 70 عورتیں ہوں گی۔ جیسے کتا اور کتی غلط کام کرتے ہیں، ایسے انسان جو ہے غلط کام کرنے لگ جائیں گے۔ اور آج ہمارے زمانے میں یہی ہو چکا ہے، سود بینکوں کے ذریعے سے ہمارے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔
ہر چیز میں سود داخل ہو چکا ہے. زنا تو اتنا عام ہو چکا ہے، اگر کسی کو نکاح کرنا ہے اس کے لیے لاکھوں روپئے لگتے ہیں، زنا 50 روپئے میں بھی آدمی کا ہو جاتا ہے، اس سے کم خرچے میں بھی ہو جاتا ہے. ایک موبائل کے کال پہ آج زنا جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس سے زیادہ سستے میں بھی ہو جاتا ہے. ایک ہفتہ پہلے میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، رات میں 11:15 بجے ایک ٹرین نکلتی ہے بامبے سے پونا کے لیے. وہ ٹرین جو ہے ایک مرتبہ ویٹی سے نکلی تو کلیان تک اس کو کوئی اسٹاپ نہیں ہے. اب وہ ٹرین میں جو ٹرین کے ڈبے میں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈبے کے اندر کچھ عورتیں داخل ہو گئی جو مردوں کو زنا کاری کے لیے ورغلا رہی تھی، اور مرد 100 روپئے دے کے ان کے ساتھ میں زنا کر رہے تھے اسی ریل کے ڈبے کے اندر. یعنی ایسی بے شرمی ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں قیامت کے قریب لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا ہو جائیں گے کہ لوگ انسانوں کے سامنے بھی زنا کرنے سے نہیں ڈریں گے. تو ایک آدمی ان سے یہ کہے گا، ارے بابا تم کو اگر زنا ہی کرنا ہے تو تم تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹ جاتے، ایک طرف ہو کر زنا کرتے تاکہ دوسرے لوگوں کی نظریں خراب نہیں ہوتی. اور حضور نے فرمایا تھا وہ انسان جو ایسا کہے گا وہ اس زمانے کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا. وہ حدیث مجھے اللہ کے نبی کی وہ ریل کے ڈبے میں یاد آ گئی. حضور نے فرمایا تھا کہ زنا ایسا ہو جائے گا، کھلے عام بے شرم ہو جائیں گے لوگ، اور لوگ بے شرمی کے ساتھ میں وہ کام کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کے قریب سود عام ہو جائے گا، آج ہمارے زمانے میں عام ہو چکا ہے. زنا عام ہو جائے گا، عام ہو چکا ہے. شراب کو لوگ پانی کی طرح سے پئیں گے. میں اور آپ جانتے ہیں آج کے زمانے کی کوئی دعوت ایسی نہیں ہے جس میں شراب نہ پلائی جاتی الا ماشاء اللہ. چلو ہم مسلمان ہیں، ہمارے شادی بیاہ میں ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی ہم مسلمان یہ چیزوں سے محفوظ ہیں کہ ہمارے شادی بیاہ میں ہم کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، یہ خرافات نہیں ہوتی. لیکن غیر مسلم کسی کی بھی آپ شادی میں جاؤ، وہاں پہ بغیر شراب کے کوئی دعوت نہیں ہوگی. شراب کو پانی کی طرح سے پیا جائے گا. اور آپ دیکھو آج راستے سے اگر آپ جائیں گے آپ کو اس میں میڈیکل اسٹور نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ شراب کی دکانیں مل جائیں گی، اس سے زیادہ شراب کے اڈے مل جائیں گے آپ. اور بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان کی گاڑیاں روڈ کے آدھے روڈ تک کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روڈ کے دوسرے طرف سے گاڑی لے کے جانا پڑتا. کیوں؟ تو شراب کے لیے لوگ ہجوم لگا کے اس کی دکان کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ وہ زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، اور یہ سب چیزیں آج میرے تمہارے زمانے میں موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا پکڑنا مشکل ہے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ انسان وہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا. رات کو جب سوئے گا تو مومن رہے گا، لیکن جب نیند میں سے اٹھے گا اس وقت وہ کفر میں ہوگا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اتنی دیر کے اندر. آج میرے تمہارے زمانے میں میرے محترم بزرگوں حالات کو دیکھو. آج ہمارا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں اللہ کے نبی کی یہ ساری نشانی موجود ہے. وہ تو صحابہ تھے جنہوں نے دین کی محنت کے واسطے اپنا گھر بار چھوڑا. آج میرے اور تمہارے زمانے میں یہ مبارک جو دین کی محنت ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض. یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے یہ نفل نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. آج جو حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ان حالات کے اندر یہ محنت ہر مسلمان پر کیا ہے بھائی؟ فرض ہے، فرض. یاد رکھو اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں غفلت کرے گا اور یہ سوچے گا ارے بابا یہ میرا کام نہیں ہے، میں کائے کو کروں، ارے بابا یہ میرا کام نہیں ہے، کرنے والے کر رہے نا. اگر کوئی یہ سوچے گا یہ جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے اس میں جو دوسروں کے گھر جل رہے ہیں، خدا نہ کرے ایک دن میرا اور تمہارا گھر بھی اسی لائن کے اندر ہوگا. جیسے یہ بے دینی کی آگ ہے، یہ بے دینی کی آگ میں کہیں میرے اور تمہارے گھر نہ جل جائے. اور میں آپ کو اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں. یہاں سے پہلے میں ایک جگہ پہ امامت کیا کرتا تھا، تو ہم لوگ گشت کے اندر ملاقات کے لیے ایک صاحب کے پاس جاتے تھے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے
ارے جاؤ نا جا کے کافروں کو مشرکوں کو دعوت دو نا. ہم کیا بے نہیں نمازی دکھ رہے تمہارے پیچھے نماز پڑھتے نا ہم. ارے مسجد میں آتے نا ہم 5 ٹائم کی, کیا لگائے بولے تم نے اٹھے کے چھوٹے, ہم کچھ آ کے دعوت دیتے دین کی. ارے جاؤ دوسروں کو دعوت دو بولے, جا کے کافروں کو دو, مشرکوں کو دو, کرسچنوں کو دو, ان کو جا کے دین سکھاؤ. اٹھے کے چھوٹے بولے آ جاتے ہم کچھ دین کی دعوت دیتے, ہم کچھ دین کے بارے میں بتاتے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ سننے کو ملا کہ ان صاحب کی بیٹی نے ایک دلت کے ساتھ میں بھاگ کر شادی کر لی. دلت سماج کا آدمی ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ میں اس نے شادی کی, اور شادی کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ بنانے کا تھا پاسپورٹ کے لیے. تو باضابطہ اس عورت نے اپلیکیشن دی کہ مجھے اپنے دھرم کا دھرمانترن کرنا ہے, میں مسلمان نہیں رہوں گی, جو دھرم میرے ہسبینڈ کا ہے میں اسی دھرم میں کنورٹ ہونا چاہتی ہوں. بعد میں وہ صاحب آئے تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے ہم آپ کے پاس آتے تھے, تو آپ یہ بولتے تھے کہ نہیں میرے پاس میں کائی کو آ رہے, جا کے غریبوں کو سمجھاؤ, جا کے شرابیوں کو سمجھاؤ, جا کے کافروں کو سمجھاؤ, ہم تو دیندار ہیں. دینداری خالی بولنے سے نہیں آتی, جب تک کہ یہ مبارک کام ہمارے زندگی میں نہیں ہوگا اور اس کام کے پورے اعمال ہمارے گھروں میں زندہ نہیں ہوں گے, ہمارے گھر میں جب تک یہ تعلیم والا عمل زندہ نہیں ہوگا, ہمارے ماں بہنوں کے زندگیوں میں دین نہیں آئے گا. اور پریکٹیکل ہم جب تک اس راستے میں نکل کر محنتیں نہیں کریں گے, ہمارے زندگیوں میں بھی دین نہیں آئے گا. ہر مسلمان کو لگنا پڑے گا, اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کرنا پڑے گی, اپنے شہر بستیوں کی فکر کرنا پڑے گی, اپنے محلوں کی فکر کرنا پڑے گی, تب جا کے یہ جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ جو ہے دور ہوں گی. اور ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے کر رہے نہ بولے کرنے والے. میرے محترم بھائیوں, جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو اور جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے, دونوں کو اگر کمپیئر کریں گے تو بے دینی کی جو آگ ہے وہ ٹرین کے رفتار سے دوڑ رہی ہے. بے دینی اتنے زور سے یعنی پھیل رہی ہے جیسے کہ ٹرین دوڑتی ہے. اور جو لوگ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, ہماری محنت جو ہے اس کی رفتار بیل گاڑی کی طرح سے کائے کے جیسی ہے بھائی, بیل گاڑی کے جیسی ہے. بتاؤ مجھے آپ کہ ٹرین کے رفتار سے بے دینی پھیل رہی ہے اور بیل گاڑی کی رفتار سے اگر ہماری محنت ہوں گی تو بولو ہماری محنت زیادہ ہوں گی یا بے دینی کی محنت زیادہ ہوں گی؟ بے دینی کی محنت دنیا میں عام ہوگی. اتنی بے دینی عام ہو چکی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سمجھنا مشکل ہو چکا ہے. کافروں کی, مشرکوں کی. میرا ایک شاگرد ہے, کالج میں پڑھتا تھا اور مکتب میں بھی پڑھنے کے لیے آتا تھا. ایک دن مغرب بعد مجھے کہنے لگا, بولے مولانا میں ریلوے اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا لوکل کا انتظار کرتے ہوئے, تو میرا ایک کرسچن فرینڈ آیا میرے پاس, میرے بازو بیٹھا اور مجھے سمجھانے لگا کہ تمہارے اسلام میں تو ایسا ہے ویسا ہے. یہ سی ڈی رکھ, بولے میری یہ سی ڈی لے جا کے گھر پہ دیکھ, اس کے اندر بتایا ہوا ہے یسوع مسیح واپس سے آنے والے ہیں اور ایسا ویسا, یعنی اس کو ورغلانے کے لیے اس کو سیڈیاں دینے لگا, کتابیں دینے لگا, یہاں تک کہ جان مال سب کچھ اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. بے دینی کی محنت ہمارے دروازوں تک پہنچ چکی ہے. تو وہ نوجوان جو ہے, جب اس نے میرے پاس وہ سی ڈی اور کتاب لے کر آیا, میں نے کہا اس کو جلا دے ابھی اسی وقت میں. بولے مولانا میں تو جلا دوں گا, لیکن اس نے مجھے اکیلے کو نہیں دیا, ایسے سینکڑوں مسلم نوجوان اور گھر ہیں جہاں پہ جا جا کر ان لوگوں نے یہ چیزیں تقسیم کی ہوئی. ہمارے گھروں کے اندر تک یہ چیزوں کو انہوں نے داخل کیا. بے دینی کی ایسی محنت ہو رہی ہے اور ہم دین کی محنت کے لائن سے غافل بیٹھے. ہم کو یہ لگ رہا کہ نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے بولے یہ کرنے کا. آگ لگی ہوئی ہے بے دینی کی. ہر مسلمان اگر وہ یہ مبارک محنت کے اندر نہیں لگے گا, اپنے جان مال وقت کی قربانی نہیں دے گا, تو یاد رکھو ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے ابھی بتایا. آگ لگی ہوئی ہے. فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر وہ یہ بے دینی کی جو ہوائیں چل رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو اور اپنے جان مال کی قربانی دے. ہم لوگ جماعت میں چل رہے تھے ایک علاقے کے اندر,
تو ایک نوجوان تھا، وہ میرے ساتھ میں سافٹ ویئر کا کام کیا کرتا تھا. وہ نوجوان اہل حدیث تھا، سلفی تھا، لیکن میرے ساتھ میں کام کیا کرتا تھا. اب ہم لوگ کام کرتے تھے، مگر میں نے کبھی اس کو ٹوکا نہیں تھا کہ تو ایسی نماز کیوں پڑھتا، تو یہ کیوں کرتا، کچھ بھی نہیں. میں نے کبھی بھی اس کو چھیڑا نہیں. لیکن میرا جماعت میں جانے کا جب وقت آیا، میں نے اس کو 15 دن پہلے بولا. میں بولا دیکھو 15 دن کے بعد سے میں تمہارے ساتھ کام پہ نہیں رہوں گا، مجھے جماعت میں جانے کا ہے. تو وہ بولنے لگا ٹھیک ہے، میں کسی اور کو ساتھ میں لے کر یہ کام پورا کر لوں گا. لیکن پھر ہم نے مل کے 15 دن پہلے ہی وہ کام پورا کر دیا اور میں اللہ کے راستے میں نکل گیا. اس کا فون آیا مجھے 2-3 دن کے بعد. ارے بولے یار میں اکیلا بور ہو گیا، پریشان ہو گیا، کام دھندا بھی کچھ ہے نہیں. جو کام تھا وہ تو ہم لوگوں نے مکمل کر دیے تھے، وہ پروجیکٹ آگے ابھی کچھ کام ملا ہوا نہیں ہے. اکیلا میں بہت بور ہو گیا ہوں، میں کیا کروں. میں بولا دیکھ اگر تو بور ہو گیا ہے تو بیگ لے کے یہاں پہ جماعت میں آ جا، اللہ کے دین کی محنت بھی ہوگی. بولے یار میں کیسے کیا آؤں جماعت کے اندر، ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، میرے جو ساتھ والے ہیں، وہ لوگ بولتے کہ جماعت کے اندر جو ہے ایسا وہ لوگ سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، جانا ضروری نہیں ہے. کہاں قرآن سے ثابت ہے، کہاں حدیث سے ثابت ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں بولا دیکھ اب یہ سب باتوں کا جواب میں تجھے فون پہ نہیں سمجھا سکتا، تو پریکٹیکل یہاں پر آ. کیونکہ میں بولا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ایسی ہے، یہ بیان کے ذریعے سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اور یہ کام کے اندر بیان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں بولا یہاں پہ بیان ایک دم آخری نمبر پر ہے. یہ اوریجنل جو کام ہے پریکٹیکل اپنے جان مال کو خرچ کر کے نکلنے کا اور کرنے کا ہے. جب تو یہاں پریکٹیکل بیگ لے کر آئے گا، میرے ساتھ گشت میں چلیں گا، ملاقاتوں میں چلیں گا، 1-2 دن رہے گا تو یہ کام تیرے سمجھ میں آئے گا. اور اگر تیرے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو 2-3 دن میرے ساتھ میں رہے اور اس کے بعد واپس اپنے گھر پہ چلے جائے. ہاں ایسا اگر ہے تو میں آتا ہوں بولے. تو وہ جو نوجوان تھا، کہاں پر جماعت ہے؟ میں بولا بھائی فلانی جگہ پر جماعت ہے. وہ آیا ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے بیگ وغیرہ لے کے. تو پہلے تو بہت ہنسنے لگا وہ. بولے یار میرے دوستوں کو معلوم ہوگا وہ جماعت میں گیا تو سب ہنسیں گے بولے میرے اوپر، ہے نا. میں بولا اپن کس کو بولیں گے نہیں، تو خالی رہے ہمارے ساتھ میں 2-3 دن، تیرے کو پٹا تو ٹھیک، نہیں تو گھر پہ چلے جا واپس. اب وہ پہلے تو ٹوپی پہننے پہ ہنسنے لگا وہ. یار میں نے ابھی تک آج تک کبھی ٹوپی پہن کے نماز بھی نہیں پڑھا. بولے اب ٹوپی پہن کے میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، تعلیم میں بیٹھوں گا، کیسا عجیب دکھیں گا بولے. میں بولا یہاں پہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ جتنے جو ہے نا جماعت میں یہ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی تجھے نہیں پہچانتا کہ تو جو ہے کون ہے، کیا ہے، کون سے ذہن کا، کون سے خیالات کا ہے. اس لیے یہاں پہ کسی کے سامنے تو ذکر بھی مت کر. سیدھا سادہ نارمل کامن جیسے سب بچے ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ میں وہ اسٹوڈنٹس کی جماعت تھی، تو بھی ان کے ساتھ میں رہے. بولے ٹھیک ہے. میں نے اس کو ٹوپی وغیرہ ہم لوگوں نے خریدے، وہ رہنے لگا. اس کی دوستی بھی ہو گئی دوسرے بچوں کے ساتھ میں، ماشاءاللہ تعلیم وغیرہ میں بیٹھنے لگے. اب ہم لوگ ملاقاتوں کے لیے نکلے. گئے ہم نے، ایک حضرت کا بڑا گوڈاؤن تھا بھنگار کا. اب وہاں پہ ترازو کے اوپر نوکر تول رہے ہیں اور وہ ایک ڈائری میں کچھ تو بھی لکھتے ہوئے کھڑے ہیں وہاں پہ. اب ہم لوگوں کو 2 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے، وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں. تو یہ نوجوان مجھے بولنے لگا، بولے یار اپن ان کے پاس میں کوئی ادھاری وصول کرنے نہیں آئے، قرض مانگنے نہیں آئے، ان کے فائدے کی بات کرنے کے لیے آئے، اس کے باوجود یہ آدمی بات کرنا نہیں چاہتا. میں بولا یہی حال تمہارا اور میرا اپنے گاؤں میں تھا. ہمارے پاس میں بھی اگر کوئی دعوت لے کر آیا، ہمارے پاس بھی ایسی بات کرنے کے لیے وقت نہیں رہتا. پھر اس کے بعد ہم جب دین کی بات سمجھانے لگے، اس کے بعد ہم کچھ ایسے علاقوں میں گئے، وہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا، بولے حافظ صاحب اتنے دنوں سے میں اور آپ ہم لوگ جو ہے یہ سافٹ ویئر کی لائن کے اندر ہے، آپ نے میرے کو آج تک کبھی ذکر نہیں کیے کہ امت کا یہ اتنا برا حال ہے. ہم لوگ اے سی میں بیٹھ کر اور عالی شان زندگی گزار کر ہم یہ سمجھتے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے.
یہاں تو بولے جھوپڑ پٹیوں میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر مشرک کون ہے۔ میں نے کہا اسی لیے میں نے تم سے فون پر کہا تھا کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے، یہ بیان کرنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کرنے کی محنت ہے؟ پریکٹیکل کرنے کی محنت۔ تم آؤ پریکٹیکل اس کام کے اندر چلو تو تم کو سمجھ میں آئے گا، تمہارے دماغ میں تمہارے جو ساتھ والے ہیں یا جن کے تم لیکچر آن لائن سنتے تھے یا سنڈے کو جن کی مجلسیں اٹینڈ کرتے تھے، انہوں نے تمہارے دماغ میں جتنی خرافات بھری ہوئی ہے اس کو میں نے بولا میں بیان کے ذریعے سے صاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پریکٹیکل اب جب تم آئے میرے ساتھ میں یہ خود تمہارے سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں ہم لوگ ایک جگہ پر اور گئے ملاقات کے لیے۔ وہاں کا مقامی ایک نوجوان ہمارے ساتھ میں تھا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا بچہ ماشاءاللہ۔ اب ایک جگہ اس نے لے کر گیا تو وہاں پہ پورے مکانات جو بنے ہوئے تھے وہ سب ایک ٹائپ میں، ایک ڈیزائن کے، جیسے کہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کے مکانات تھے۔ ایک دروازے کے باہر ہم کھڑے رہے، کھڑے رہنے کے بعد میں ایک نوجوان آیا ملاقات کے لیے۔ پہلے تو وہ آنے کو تیار نہیں، بیٹھے اس کو آواز دینے لگے، اس کی خوشامد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ آیا بات سننے کے لیے، اس کے سامنے دین کی بات رکھے، اس کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی کامیابی جو ہے وہ اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں اللہ کا دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب دین کی پوری بات اس کو سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد میں اس سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میں مسجد میں، اپنے مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، تھوڑا سا وقت دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے میں عشاء کی نماز میں آتا ہوں، اور ہم لوگ اس سے ملاقات کر کے واپسی کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ جو سافٹ ویئر کا کام کیا کرتا تھا، اس نے وہ نوجوان سے پوچھا، بولے یار ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے گھر پہ تم نے لے کر گئے اس کے دروازے پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھڑی ہوئی فوٹو تھی، صلیب بنا ہوا تھا، اور اندر بھی جو ہے تصویریں نظر آ رہی تھی، پھر اس کے گھر میں سے مسلمان کیسے کیا نکلا؟ تو وہ ملاقات کرانے والا نوجوان کہنے لگا، بولے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ اسلام سے کرسچینیٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے، صرف یہ ایک بچہ ایسا ابھی باقی ہے جس کے دل میں ابھی بھی تھوڑا بہت اسلام باقی ہے۔ اس کے لیے ہم اس کے پاس بار بار ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کم سے کم یہ ایک بچہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ جتنے مکانات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے علاقے کا فلاں چرچ ہے، ان لوگوں نے یہ زمین خریدے اور خریدنے کے بعد اپنی طرف سے یہ پورے مکانات بنائے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جس کو بھی یہ مکان چاہیے اگر وہ کرسچن بنتا ہے تو اس کو گھر دیا جائے گا۔ یہ مکان کے چکر میں کئی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ریلیجن کو کنورٹ کر دیا، جو کرسچن بن گئے اور صرف ایک گھر حاصل کرنے کے لیے، اور وہ یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ وہ نوجوان نے جب یہ سنا اس کے بعد اور بھی زیادہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ سوچنے لگا کہ ہمارے جو سمجھانے والے ہیں اور لیکچر دینے والے ہیں انہوں نے تو دعوت و تبلیغ کی جو صورت اور شکل ہمارے سامنے پیش کی تھی وہ اتنی توڑ مڑوڑ کر پیش کی تھی کہ ہم کو لگتا تھا کہ یہ کام تو صرف بدعت اور خرافات والا کام ہے، لیکن اب جو پریکٹیکل میں آپ کے ساتھ میں نکلا ہوں میری آنکھیں کھل چکی ہے اس کام کے ذریعے سے۔ اگر یہ کام بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک نوجوان جو بچنے والا ہے، پتہ نہیں ایسے ہزاروں نوجوان بھی جو ہے کنورٹ ہو چکے ہوتے۔ دہاڑے مار مار کر رونے لگا وہ نوجوان۔ تو امت کا یہ حال ہے، آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے محترم بزرگوں، ہر مسلمان کے اوپر یہ محنت فرض ہے، فرض۔ میں اس کو واجب، سنت اور نفل نہیں کہتا ہوں، بلکہ کیا ہے بولو، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ۔ اگر میں اور آپ اس محنت کو، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم پونا جیسے شہر کے اندر رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس میں عالی شان 2-2 کروڑ کی مسجدیں بن رہی ہے، 50-50 لاکھ کے لوگوں نے جھومر لا کر جو ہے مسجدوں میں لٹکا دیے، تو ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ پورے دنیا میں اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ دین کی محنت کو لے کر جب ہم دیہاتوں میں نکلیں گے اور جب گلی کوچوں میں چلیں گے تب جا کر ہم کو احساس ہوگا یہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے بعد اسی جماعت کا اور واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ہم لوگ پھر شہر میں پہنچے، وہاں کے ذمہ داروں نے تھوڑے دن ہم کو دیہاتوں میں رکھے،
پھر اس کے بعد بڑا کیپٹل ہے، بڑا شہر ہے وہ، اس شہر کے اندر ہم کو وہاں کا روح دیے. اب ایک مسجد دی ہم کو 1 ہفتے کے لیے. وہ مسجد کے اندر ایک نوجوان آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ظہر کے بعد، آیا وہ نوجوان اوپر کے حصے میں اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا. تو میری خدمت کی ذمہ داری تھی، میں نے اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کو پیار سے محبت سے سمجھا کے لایا. میں بولا بھائی بیٹھو ہمارے ساتھ، آپ بھی شریک ہو جاؤ بول کے اس کو بٹھایا. میں بولے نہیں میں یہ فلانا جو شو روم ہے مسجد کے قریب میں وہاں پہ کام کرتا ہوں، نماز کی چھٹی لے کر آیا ہوں، مجھے اگر دیر ہو جائے گی تو میرے سیٹ ناراض ہوں گے. میں بولا کوئی بات نہیں ہے، 2-3 منٹ 2-4 لقمے ہمارے ساتھ میں کھا لو، بعد میں تم چلے جانا کام. بولے نہیں مجھے آپ سے بات کرنے کی تھی، مگر ابھی آپ لوگوں کے بھی کھانا کھانے کا ٹائم ہے، میرے بھی کام کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں. وہ تھوڑی دیر بیٹھا، کھانا کھایا، اس کے بعد میں وہ نوجوان چلا گیا. مغرب بعد آیا وہ، لیکن مغرب بعد میں ہم لوگ مشغول تھے، ملاقاتیں ہیں، گشت ہے، پھر اس سے بات نہیں ہو سکی. اس کے بعد میں عشاء کے بعد میں آیا ہوں. عشاء کے بعد واپس سے کھانا کھانے کی تیاری چل رہی تھی، ہم نے اس کو بھی کھانے میں شریک کیے. بعد میں نے اس سے کہا، میں بولا بھائی تم جو بار بار آ رہے ہو یہ تمہارا تقاضا کیا ہے؟ وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ بولے میں آپ کے پاس میں اس لیے بار بار آ رہا ہوں، میرا مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ فلانے گاؤں میں رہتی ہے، فلانے شہر میں رہتی ہے، اور اس شہر کے اندر قادیانیت کا زور ہے. اب بولے جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمارے شہر پر محنت کر کے میرے بڑے بھائی کو قادیانی بنا دیا، میری والدہ کو قادیانی بنا دیا، میرے والد کو قادیانی بنا دیا، میری پوری فیملی قادیانی بن چکی ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ آنے سے پہلے میں بھی ان کے جیسے اعمال میں لگا ہوا تھا. میں اب اس شہر میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تب مجھے پتا چلا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں آپ کے پاس میں بار بار اس لیے آ رہا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ قادیانی بن چکی ہے، اب میرا ان سے تعلقات رکھنا شریعت کے نظر میں کیسا ہے؟ یعنی میرا ان کا کچھ رشتہ بھی باقی ہے یا وہ رشتہ میرا پوری طرح سے ختم ہو گیا؟ اس کو جو مسئلے کا جواب دینے کا تھا وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے محنت کے کمزوری کی وجہ سے قادیانیت مسلمانوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ چکی ہے، مسیحیت مسلمانوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ چکی ہے، کفر اور شرک کی محنتیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ چکی ہے. ابھی یو پی کے اندر جو ہے وہ کانگڑے نکلتے ہیں، کانوڑے نکلتے ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے کی بات، ایک نیوز پڑھنے کے لیے ملی ایک ساتھی کے ذریعے سے کہ مسلمان عورتیں وہ غیروں کو مندر کے کنارے بیٹھ کر جو ہے گنگا کا پانی بھر بھر کر دے رہی تھی. مسلمان عورتیں. یہ میرے اور تمہارے لیے فکر کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے آپ، اگر میں اور آپ اس کی فکر نہیں کریں گے تو اس امت کی فکر کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت میں صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں جو کام تم کو دے کر جا رہا ہوں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صحابہ نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا، اسی لیے پوری دنیا میں دین عام ہوا. تابعین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا، اس لیے دنیا میں دین باقی رہا. اولیاء اللہ بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا، اس لیے پوری زندگی وہ یہ دین کی محنت کرتے رہے اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر بے وطن ہوئے اور دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے اپنی قبریں بنا دی. لیکن آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے. اگر میں اور آپ اس مبارک محنت کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے تو میرے محترم بزرگوں یاد رکھو، جیسا میں نے پہلے بتایا، یہ جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں کب میرا اور تمہارا گھر جلے میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سوچ بھی نہیں سکتے یہ بے دینی کب میرے اور تمہارے گھروں میں داخل ہوں گی اور ہمارے گھروں کو اجاڑ دیں گی.
ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ یہ جو مبارک محنت ہے، نبیوں والی محنت، صحابہ والی محنت، اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے. یاد رکھو، یہ تو میں آپ کو ہندوستان کے حالات بتا رہا ہوں. وقت کی کمی ہے، ورنہ میرے پاس میں ایسی کارگزاریاں ہیں. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک عرب ملک سے ایک مہمان یہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے ملاقات کی، مصافحہ کیا. انہوں نے بھی میرے سے ملاقات کی. پوچھنے لگے وہ کہ بولے تمہارے یہاں پہ دعوت کی محنت ہے کیا نہیں ہے؟ میں بولا ہاں الحمدللہ ہے ہمارے یہاں پر. میں بولا آپ جہاں سے آئے اس ملک میں؟ بولے ہمارے یہاں پر بھی ہے ماشاءاللہ، ہم خود اس محنت میں لگے ہوئے ہیں اور روزانہ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ کچھ کارگزاریاں وغیرہ سنایا کرتے تھے. ایک دن ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بزرگ کے، وہ عرب بزرگ جو صحابہ اکرام کی اولاد میں سے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ بولے ابو الحسن، اگر بولے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت نہیں ہوتی، ہم عربوں کے اوپر یہود و نصارہ نے اتنی محنت کر لی تھی، حرام کی تمام چیزیں وہ ہمارے گھروں کے اندر تک گھسا چکے تھے. بولے عربوں کے گھروں کے اندر تک. لیکن اللہ تبارک و تعالی تم ہندوستان والوں کو اس کا بدل عطا فرمائے، تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ارے تم کفرستان میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی نے دین کی اس محنت کے لیے تم کو قبول کیا. جو محنت ہم نے کرنا چاہیے تھی، اللہ نے تم کو اس کے لیے قبول کیا. تمہارے ملک کے ذریعے سے ہمارے ملکوں میں وہ محنتیں آئی، ہمارے گھروں میں وہ دعوت کی محنت پہنچی، اور اس دعوت کے محنت کے ذریعے سے ہم کو یہ احساس ہوا کہ ہم ان صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے پوری دنیا میں دین کو عام کیا تھا. یہ دعوت کی مبارک محنت کی برکت. اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قربانی دینا ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے. آج کے حالات کے اعتبار سے یاد رکھو. ابھی اپنے پاس میں جوڑ ہے کل سے کدلواڑی کے اندر، جہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہترین موقع ہم کو عطا فرمایا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے. ہر مسلمان کے اوپر لازمی ضروری ہے وہ جان کی بھی قربانی دے اور مال کی بھی قربانی، ہر ایک کے لیے ضروری. اپنے وقت کو فارغ کرے، ورنہ آدمی اگر سوچے گا تو قبر میں جانے تک بھی اس کو وقت ملنے والا نہیں ہے. اور یہ کام کتنا اونچا ہے اور کتنا مبارک ہے. اگر میرے جیسا کوئی آدمی گھنٹوں اس کے اوپر تقریر کرے تب بھی اس کے فضائل کو ہم مکمل نہیں کر سکتے، تب بھی اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں بتا سکتے. اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ بیان اور تقریر کرنے کا نہیں ہے. ہاں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ پریکٹیکل کرنے کا کام ہے. اور میں خود، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، میں دعوت کے محنت پہ اس لیے بات نہیں کرتا ہوں زیادہ، کیونکہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ بغیر کام کیے کہ خالی کام کی تقریر کرنا میرے کو اچھا نہیں لگتا بیان کرنا. اس لیے کہ یہ کام کرنے کا کام ہے، یہ بیان کرنے کا نہیں ہے. یہ کام ہاتھ پیروں کو جان مال کی قربانی دے کے نکل کے کرنے کا ہے. ہاں، تم اگر کام کر رہے اور پھر دعوت کی بات کر رہے، تمہاری بات کا اثر ہوگا. لیکن مجھے مجبوراً آج اس لیے بولنا پڑا کیونکہ کل جوڑ ہے، اور میں نے دیکھا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات کے بھی بہت سارے سوالات میرے پاس میں آ رہے تھے. مولانا یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے. تو میں بولا اس کے اوپر ذرا ان کے دماغ کو تھوڑا سا صاف اور کلین کر دوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اور کدھر سے ثابت ہے بول کے. اس کے لیے مجھے آج بات کرنی پڑی، ورنہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اتنا فراغت کا وقت دے کہ میں بھی سال میں 4 مہینے لگا سکوں، مہینے کے 10 دن لگا سکوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کے مسلمانوں کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے، اور ہر آدمی اپنے گھر میں جا کے مشورہ کرے. ارادہ ہوتا ہے تو اپنے ہمارے ذمہ داروں کے پاس میں اپنا نام بھی لکھائے.
تھے ICU میں ہے بولتے ہیں.